نقش بندیہ نیازیہ حق کی آواز، سچ کی آواز اس کار خیر کا حصہ بنیے تاکہ یہ آواز دنیا کے ہر کونے ہر گھر تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ قیامت اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الناق العظيم۔ میرے عزیزو، دوستو اور بزرگو، پچھلی نشست میں بھی اس آیت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی اسی چیز کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ساری دنیا میں جو کچھ تگ و داد، محنت، کوشش چل رہی ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک اگر ہم غور کریں گے تو سب کے سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی سوچ اسی دنیا کی زندگی پر محدود ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر گھر اچھا بنے، دنیا کے اندر کھانا پینا اچھا ہو جائے، دنیا کے اندر سواری اچھی ہو جائے، اچھی سوسائٹی میں گھر ہو جائے، بینک بیلنس ہمارا بڑھ جائے، پراپرٹی ہماری بڑھ جائے۔ کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے نیک جو آٹے میں نمک کے برابر، وہ کہتے ہیں دنیا جیسی تیسی گزر جائے پر آخرت بہتر ہو جائے۔ دونوں کی کوشش ہے تو انسان ساری کوشش میں لگے ہوئے، سارے انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اکثریت کی کوشش یہ ہے کہ دنیا بن جائے۔ کچھ اللہ کے نیک بندوں کی کوشش یہ ہے کہ دنیا بنے یا نہ بنے پر آخرت بن جائے۔ دونوں کی سوچ مشترک ہے، وہ ہے پرسکون۔ جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی ہماری بن جائے، ان کی سوچ کی آخری حد کیا ہے، اینڈ کس پہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ہمیں سکون ملے گا۔ جو اللہ کے بندے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آخرت صحیح ہو جائے، آخرت پرسکون ہو جائے، تو ان کی بھی کوشش کی انتہا یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں سکون مل جائے۔ دنیا کا سکون کچھ عرصے کے لیے ہے، اگر یہ تکلیف میں بھی گزر جائے تو یہ بھلے گزر جائے پر آخرت کے اندر زندگی پرسکون ہو جائے اور پرآسائش ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا فرمایا ہے کہ دیکھو اگر سکون چاہتے ہو نا تو میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، مجھے یاد کر لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ سکون کو کہتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی پرسکون گزرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ اور جو انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے پر وہ اطاعت کی زندگی کی طرف نہیں آتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، اسباب کی طرف اس کی ساری توجہ ہے، تو دنیا کی زندگی بھی اس کی بے سکونی میں گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی بے سکونی میں گزرے گی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یاد کا ایک تو واضح مطلب کہ اللہ کی یاد، اللہ سے غافل ہو جائے بندہ۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ جو اللہ کے یاد سے دل غافل ہو جاتا ہے وہ کفر کی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری زندگی ہمیں دی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر کے بھیجا کہ ایک انسان ایسا گزرا ہے جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے لیے فخر ہے، امام الانبیاء ہے، کہ ان کا 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل حالت میں بھی اگر کوئی انسان حضور کے پاس بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایسی جوش کی آواز نکلتی تھی جیسے کہ ہانڈی ابل رہی ہو۔
جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے انہیں کامیابی دے دیتے ہیں۔ ہجرت کی رات کو دیکھ لیجئے، بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں، گھر کے باہر 19 تلواریں ننگی حضور کو شہید کرنے کے لیے ستی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانا ہے، بچا لیا۔ غار ثور میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچنے کا کوئی چانس نہیں، پیچھا کر کے دروازے تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانا تھا، بچا لیا۔ جس رستے پہ مدینہ منورہ آئے، تشریف لائے، اس رستے میں بندے دوڑا دیے کہ جو بھی ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو اتنے اونٹ انعام میں ملیں گے۔ کافروں سے آمنا سامنا بھی ہوا۔ سراقہ بن مالک حضور کے سامنے آئے، حضور کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کافر کو حضور کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ کچھ ایسا معاملہ ہوا، تفصیل میں نہیں جاتا، کہ وہ آخر معافی مانگنے لگا، کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا چل معاف کر دیا۔ کہا کہ مجھے لکھ کر کے دے دیجیے، حضور نے لکھ کر کے دے دیا۔ اللہ، حضور نے جب معاف کر دیا تو کیا بولا؟ کہنے لگا مجھے یقین ہے ایک دن آپ آئیں گے، مکے کے اوپر آپ کا غلبہ ہوگا، اس دن مجھے معاف کرنا، مجھے کچھ نہیں بولنا، لکھ کے دے دیا۔ فرمایا بس اتنا سا کام کر لو، جو پیچھے آئیں گے نا، خود بلکہ اس نے بولا، کہا کہ میرا وعدہ ہے جو پیچھا کرتے کرتے آپ کے لیے آئیں گے سب کو میں لوٹا دوں گا۔ وہاں جب پیچھے وہ مڑا، مڑتے ہوئے جو بھی بندہ سامنے حضور کی تلاش میں آتا، کہتا کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں بہت دور تک جا کر کے واپس آ رہا ہوں، اس رستے میں تو کوئی گئے ہی نہیں۔ اللہ کافروں سے بھی رستہ بنا دیتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکالیں گے، مسائل سے نکالیں گے، پریشانیوں سے نکالیں گے، الجھنوں سے نکالیں گے، ان کے گھروں کے اندر کی بیماریوں سے ان کو نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی سے اس کو نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں پر اس کا وہم و گمان نہیں۔ تو یہ تقوی کی زندگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، ایران تک اسلامی لشکر پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر کسرا کے پاس اس کے چند بندوں نے ڈھینگے ماری، کہا کہ بادشاہ سلامت، ان مسلمانوں کی ساری فتوحات کی ایک ہی وجہ ہے۔ بولا کیا؟ کہنے لگے کہ ان کا جو امیر عمر ہے مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر شہید کر دیا جائے ساری فتوحات رک جائیں گی۔ بولا کون وہاں جا کر کے مارے گا؟ تو دو بندے تیار ہو گئے کہ ہم جا کر کے ماریں گے۔ ایران سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی عالی شان بنگلہ ہوگا، کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا قلعہ ہوگا، اس کے اندر عمر بیٹھا ہوا ہوگا۔ کسی سے پوچھا یہ تمہارا امیر کہاں ہوتا ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے یہ سامنے والا گھر ہے۔ کہنے لگا ہے گھر میں؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ بولے کہاں گیا ہے؟ کہنے لگے وہ ذرا باہر باغ چلے گئے ہیں، وہاں پر قیلولہ کرنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتے ہوئے دھوپ، انگارے برساتے ہوئے گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی بہت زیادہ تھی، باہر باغ میں چلے گئے، کھجور کے نیچے سائے میں پتھر کو تکیہ بنا کر کے وہیں پر لیٹ گئے، سو گئے۔ یہ کافر جب وہاں پہنچے، قتل کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے، دور سے دیکھا، کہا کہ یار موقع تو بڑا اچھا ہے، یہ بندہ سو رہا ہے، جا کر کے ابھی کام تمام کر دیتے۔ وہ اس ارادے سے تھوڑے سے اور آگے بڑھے، دیکھا ایک شیر سامنے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے ایسے آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ گئے۔
اب درندے کو دیکھ کر کس کی ہمت ہوتی ہے قریب چلا جائے؟ دونوں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے آرام فرمایا، قیلولہ مکمل ہوا، سکون سے اٹھ اور اٹھنے کے بعد وہ شیر چلا گیا، اور یہ دو جو بھگوڑے وہاں پر آئے تھے ڈرتے ڈرتے درختوں سے نیچے آ گئے اور جا کر کے معافی مانگ لی۔ کہا کہ جس شخص کی حفاظت شیر کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو کیا ہے، جب انسان اطاعت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کے لیے شیر بھیج دیتے ہیں۔ شام کا واقعہ ہے، شام کے علاقے میں صحابہ کرام جب لڑ رہے تھے، لکڑیاں چننے کے لیے جنگل چلے گئے بہت سارے صحابہ، ان میں سے ایک حضرت سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ لکڑیاں چنتے چنتے ساتھیوں سے دور نکل گئے، دور جنگل میں پہنچے، اچانک دیکھا شیر کے اوپر نگاہ پڑ گئی، سامنے سے شیر، ادھر سے حضرت سفینہ۔ اب ہم ہوتے پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، شیر سے آمنا سامنا ہوا، راستہ بھٹک کر کے جنگل میں بھٹک رہے تھے، تو شیر کو کہنے لگے، اے شیر، تو بھی خدا کی مخلوق، میں بھی خدا کی مخلوق، پر سن، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، اس وقت اپنے ساتھیوں سے میں بچھڑ چکا ہوں، مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دو۔ شیر کے اوپر حکم چل رہا ہے۔ شیر نے کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کی طرف پیٹھ پھیری، اور اس کے بعد اس نے چنگھاڑ ماری، دم ہلائی، ایک طرح سے اشارہ کیا، میرے پیچھے چل۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، شیر آگے آگے جا رہا ہے، چلتے چلاتے جنگل کے ایک سمت پہ چلتے چلتے جہاں جنگل کا آخری کونا آیا، وہاں سے سامنے صحابہ کرام کا پڑاؤ نظر آ رہا تھا جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تو شیر نے پہلے اس قافلے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر حضرت سفینہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک زور کی چنگھاڑ ماری اور دم ہلا کر کے ایک سائیڈ پہ نکل گیا۔ حضرت سفینہ جب آ گئے شیر کی جگہ پر تو سامنے ساتھی نظر آئے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب انسان اطاعت کی زندگی گزارتا ہے نا، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اسے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پریشانی ہو رہی ہے، اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یار مصیبت میں پھنس گیا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مصائب سے نکلنے کے راستے خود ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے نکلنے کا راستہ نکالیں گے اور اسے وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ ایک قاری صاحب کی زبانی سنا، ایک مشہور مصری قاری گزرے ہمارے، قاری عبدالباسط صاحب، مرحوم اللہ غریق رحمت کرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ کی زندگی میں کبھی کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھیوں نے پروگرام بنایا، کہا کہ جنگل چلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ ہم لوگ جنگل چلے گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر جنگل کے بیچ میں جب ہم پہنچے، اب شکار کے لیے آئے ہوئے تھے، سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ یار قاری صاحب تم یہاں تلاوت کرو، تلاوت سناؤ، پھر اس کے بعد شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ کہا کہ میں بیٹھ کر کے تلاوت شروع کرتی، اور قاری عبدالباسط کی عادت یہ تھی جب تھوڑی دیر تلاوت کرتا ہے نا اس کے بعد ان کو جوش آ جاتا، اور جوش میں پھر آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاتے تھے۔ کبھی اتنا جوش میں پڑھتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے۔ کہا کہ سورہ رحمان میں نے شروع کی، اللہ تبارک و تعالی نے عجیب لذت مجھے دے دی، تو آنکھیں بند کر کے میں شروع ہو گیا، تلاوت کرتے 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 پوری سورہ رحمان ختم کی، صدق اللہ العظیم کہہ کر کے جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے میرے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، ساتھی سارے غائب،
میں حیران کے ساتھ ہی کہاں گئے، ادھر دیکھا تو ادھر شیر ہے، ادھر چیتا ہے، ادھر تیندوا ہے، یہ جنگلی سارے کے سارے درندے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں۔ میں بھی گھبرا گیا، پتہ نہیں بھائی کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تلاوت کے بعد جب میں رک گیا تو وہ جو درندے آئے ہوئے تھے جنگل کے، وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کے وہ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ جب سارے کے سارے درندے چلے گئے تو ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی کس درخت سے نیچے آ رہا ہے، کوئی کس درخت سے نیچے آ رہا ہے۔ ان سے پوچھا، کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے بھائی قاری صاحب کیا بتا دیں، جب تم نے تلاوت شروع کی نا تو ہم نے دیکھا یہ درندے آ رہے ہیں، ہم تو ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب انسان ڈرنے لگتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رستے نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہوں سے ان کو بچا دیتے ہیں جہاں پر بچنے کا اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ملا عمر ابھی گزرا ہے، کئی دفعہ امریکہ کے قافلے کا آمنا سامنا ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا، گھر کے باہر وہ گھومتے رہے، یہ گھر سے چارپائی باہر نکال کر کے بیٹھے، ان کو دیکھ بھی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچایا۔ ہمارے دیوبند کے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ذکر آتا ہے۔ تحریک ریشمی رومال جب چلی تھی تو یہ بڑے تھے، جب علماء کی گرفتاری شروع ہو گئی تو اپنے ایک مرید کے گھر چلے گئے اور مخبری ہو گئی کہ فلاں آدمی کے گھر میں حاجی صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ تصوف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام دیا تھا۔ یہ چھپ گئے تھے وہاں پر جو جانوروں کا باڑا تھا، اسی باڑے کے اندر وہ بیٹھ گئے تھے۔ انگریزوں نے مخبری پر وہاں پر چھاپا مارا، حاجی صاحب اسی باڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انگریزوں نے پورے کا پورا گھر تلاش کیا، باڑے میں تلاش کیا، باڑے میں ایک جگہ ان کو مصلی نظر آیا، وضو کیا ہوا پانی کا نیچے گیلی مٹی بھی نظر آئی۔ کہنے لگے کہ یہاں پر یہ کیا ہے، مصلی یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ انگریز افسر نے پوچھا مسلمان تو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں پر جانوروں کے باڑے میں کیسا مصلی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان فرض مسجد میں پڑھتے ہیں، نفل جو نماز ہوتی ہے نا وہ تنہائی میں پڑھنے کی ہوتی ہے، تو ہم یہاں تنہائی میں پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب نماز میں، انگریز سامنے ان کے بعد پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں اندھی کر دی، ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاف جب وارنٹ جاری ہوا تو ایک مسجد میں جا کر کے بیٹھ گئے، 3 دن چھپے۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے حضور کی سنت ہے، 3 دن انہوں نے غارِ ثور میں گزارے تھے، مزید حضور نہیں چھپے تھے، 3 دن کے بعد میں بھی نکلوں گا۔ مسجد میں آئے، مخبری ہو گئے کہ قاسم نانوتوی اس مسجد میں ہوتا ہے۔ انگریز گرفتار کرنے کے لیے مسجد آ گئے، کہنے لگے یہاں پر مولوی قاسم کہیں ہے، دیکھا ہے تم نے؟ جہاں پر کھڑے تھے چند قدم آگے چلے گئے، کہنے لگے کہ دیکھا نہیں، کچھ دیر تو پہلے یہیں پہ کھڑے تھے، کچھ دیر پہلے یہیں پہ کھڑے تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہیں تم لوگ، دیکھ لو۔ وہ پوری مسجد کو چھان مار رہے ہیں، حضرت قاسم نانوتوی سامنے کھڑے ہیں، ان کو اور کوئی ملے نہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور ڈرنے لگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ اور جہاں انسان غرور و تکبر پہ آ جائے، نافرمانی پہ کمر بستہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بنے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اس کے بنے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، اب بگاڑنے کا یہ مطلب نہیں وہ بہت بڑا مالدار تھا، اربوں خربوں میں کھیل رہا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھیک کا محتاج ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مال و دولت کو چھینتے نہیں ہیں اور بھی اس کو مل جاتا ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر مال اور دولت کو حرام کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، پانی میں ڈال دیا گیا، فرعون والوں نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا
کہ ہم تمہیں لوٹا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور ان کو پیغمبر بنائیں گے۔ انہوں نے اٹھا تو لیا، کہا کہ اس کے لیے کسی دائی کو تلاش کر لو، مصر سے ساری عورتیں آ گئی۔ اللہ فرماتے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ ان کے لیے بند کر دیا۔ عورتیں آ کر کے دودھ پینے پلانے کی کوشش کر رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کو منہ ہی نہ لگائے۔ ان کی بہن گئی، بھائی کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے، اماں سے آ کر کے بولا اماں چلیں آپ ٹرائی مارے، بھائی تو کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے، آپ کا دودھ پی لے گا آپ کا بیٹا جو ہے۔ کہنے لگی نہیں، میرے رب نے وعدہ کیا تیرے لخت جگر کو تیری گود میں لوٹاؤں گا، میں کیوں جاؤں، میں نہیں جاؤں گی۔ ان کی بہن نے جا کر کے کہا کہ آپ لوگ اگر میری بات سنیں تو ایک گھر ایسا بھی ہے، ممکن ہے وہ دودھ پلائیں تو ان کا دودھ پی لے۔ کہنے لگے ارے جلدی جا اس کو بلا لے۔ کہنے لگے کہ وہ میں نے بولا تھا پر انہوں نے نہیں مانا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہنا اچھا چلو لے کے جاؤ۔ انہوں نے بھائی کو اٹھایا، آ کر کے ماں کی گود میں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے چکر میں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے فرعون کے ہاتھ سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے خرچے کا بھی انتظام کروایا فرعون سے، حفاظت بھی کروائی، ماں کے پاس پہنچایا بھی، اور ماں کے لیے تنخواہ بھی مقرر کروا دی۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کرنے پہ آتے ہیں، بس بندہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانے۔ آج کل ہم کہتے ہیں یار ہم سب کا رب اللہ ہے، بھئی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، بہت سارے لوگ مانتے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، پر اللہ کا ماننا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اگر سکون چاہیے دنیا اور آخرت میں تو ہمیں اللہ کا مان کے چلنا پڑے گا، اور جتنا اللہ کا مان کے ہم چلیں گے، اللہ کی اطاعت کی زندگی گزاریں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سکون دیں گے۔ اور جہاں پر اللہ کی اطاعت سے ہم روگردانی کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ان لہو ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اکاؤنٹ میں اربوں خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صاحب آپ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو شوگر ہے۔ نمکین چیز نہیں کھا سکتے، کیوں بھائی؟ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اور تڑکے والی روغنی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے۔ ملازم تکے بوٹیاں اڑا رہے ہیں، اور صاحب جو ہیں وہ ابلے ہوئے چاول یا ابلی ہوئی دال یا ابلی ہوئی بھنڈی کھا رہے، جس میں نہ نمک ہے نہ کوئی ذائقہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پانی ہے اور وہ سبزی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جادو کیا ہے کسی نے۔ اچھا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے کے اندر چپ چپ والی سرکاریں بھی بہت ہوتی ہیں۔ تو چپ چپ والی سرکاریں بھی بہت ہوتی ہیں، کسی نے قمیص نہ پی، کسی اچھا بھائی خدا کے لیے کر دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ 10 بکرے منگوا لیے، ایک کو کاٹ کر کے صدقہ کر دیا، باقی کو مارکیٹ بھیج دیا، چل بھائی اتنے پیسے لے گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بیچارے ساری زندگی محنت کر کے اپنے لیے مکان صحیح طرح سے نہیں بنوا سکتے ہیں، اور اس طرح کی چپ چپ کی جو سرکاریں ہوتی ہیں نا، اربوں خربوں کے ان کے مالیت کی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ اصل ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، وہ پرانا شعر ہے، مشہور شعر ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اپنا من پاپی ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاپ سے نکال دیں، گناہ سے نکال دیں،
اصل جادوگر ہم اپنے اوپر خود ہوتے ہیں. ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں پرابلم آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، بیماریاں گھر کا رخ کر لیتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں گھروں کا رخ کر لیتی ہیں. ایک بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں یہ بات لکھی ہے کہ یونان سے ایک طبیب مدینہ منورہ گیا، 10 سال تک وہاں پر بیٹھا اپنی طب کی پریکٹس کرنے کے لیے، لیکن ان 10 سالوں میں ایک مریض بھی اس کے پاس نہیں آیا. آج آپ دیکھ لیں، مہنگے سے مہنگے آغا خان اسپتال میں دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر ٹائم نہیں ملے گا، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ پہلے سے لینی پڑے گی. ان بیماریوں کے چکر میں نے بھی بہت سارے چکر کاٹے ہیں. اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے مہینے کا، 2 مہینے کا، 5 6 مہینے کی اپارٹمنٹ ہوتی ہے. فیس بھی تو بتائیں. فیس وہ تو ایک چیز وہ میں بتا دوں، سندھ سے ایک ہمارا جاننے والا آیا میرے پاس، کہنے لگا مولوی صاحب وہ بھائی جو ہے نا ہمارا وہاں پر پیلیا ہو گیا تھا، آغا خان میں داخل کر لیا، ابھی مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، تو آپ آ جائیں کچھ دم کر دیں. وہ بیچارہ بہت بری حالت میں. یقین جانیے میں وہاں پر جب چلا گیا تو اس کو بخار ہوا تھا، اے سی میں رکھا ہوا تھا، بخار ہوا تھا، اے سی میں رکھا ہوا تھا اس کو. میں نے کہا کیا ہوتا ہے، کیا علاج چل رہا ہے؟ کہنے لگے جب بخار زیادہ ہوتا ہے تو تولیہ گیلا کر کے ماتھے پہ رکھوا دیتے ہیں، اے سی کو تیز کر دیتے ہیں، اور پورے جسم پر اس کے کالے کالے دانے نکلے تھے. میں نے کہا ابھی تو کتنا بل آیا؟ کہنے لگا مولوی صاحب گاڑی بھی بیچ دی ہے، میں سمجھ رہا تھا 2-3 لاکھ میں کام چل جائے گا، 24 لاکھ کا بل آیا. 24 لاکھ بل آیا. میں پریشان ہوں، پیسے کہاں سے دوں؟ میں نے کہا سن بھائی، اس وقت میں طب سے میرا اتنا تعلق نہیں تھا، حضرت صاحب کے پاس کبھی کبھار حاضری لگ جاتی تھی. میں نے کہا کہ بھائی کی لاش چاہیے یا زندہ بھائی چاہیے؟ کبھی کبھار شرارتی باتیں ہم کرتے ہیں نا. تو کہنے لگا مولوی صاحب اگر بھائی مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. میں نے کہا ایسا کر، گرمیوں کا موسم تھا، آموں کا موسم، میں نے کہا 1 کلو چونسا لے لو، اس کا جوس بنا کر کے بھائی کو پلا دو، بھائی تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، نکال کے گھر لے کے جاؤ، ورنہ یہاں پر اے سی میں رکھو گے تو ایک دن لاش لے کے جاؤ گے. اس نے یہ کیا، الحمدللہ بندہ ٹھیک ہو گیا گھر پہنچ کے. تو بات یہ ہے مصیبتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں. بیماریاں اتنی زیادہ، مہنگے سے مہنگے اسپتال آپ چلے جائیے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ علاج فری چل رہا ہے، اتنا رش لگا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 10 سال وہ معالج وہاں پر مدینہ منورہ میں رہا، ایک بھی پیشنٹ اس کے پاس نہیں آیا. آخر پریشان کہ بھائی میں یونان سے پریکٹس کرنے کے لیے مدینہ آیا تھا کہ علاج کروں گا، ابھی تو خطرہ ہے کہ کہیں میں اپنی حکمت ہی بھول نہ جاؤں. واپس جانے لگا. آخر پوچھا کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، آپ لوگ یہ تندرست کیسے رہتے ہیں، بیمار کیوں نہیں ہوتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر. تو جن سے پوچھا انہوں نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا. آج بھی اگر ہم اس اصول کو اپنا لینا، بیماریاں بلے بل ختم. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، ہم بیمار اس لیے نہیں ہوتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت کا راز بتا دیا ہے. پوچھا کیا راز؟ فرمانے لگے کہ ہمارے آقا نے بتایا ہے جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، اور جب کھانے لگ جاؤ تو اس وقت ہاتھ اٹھا لینا جب ابھی تک بھوک باقی ہو، بھوک باقی ہو. ایک میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، حکیم سعید کے پاس کافی رش لگا ہوا تھا، بہت سارے مریض اندر تھے، بہت سارے مریض باقی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی گیا، کہنے لگے حکیم صاحب بتائیے یہ جو جتنے سارے لوگ ہیں ان لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی ایک ہی بیماری ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا اور بے وقت کھانا. ان سب کی بیماریوں کی ایک یہی بنیادی وجہ ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا اور بے وقت کھانا.
تو صحابی کہنے لگے کہ اچھا بھائی، ہماری بیمار نہ ہونے کا راز جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نے بتایا جب تک سخت بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، اور جب کھانے پہ بیٹھ جاؤ تو اس وقت ہاتھ کھینچ لینا جب ابھی تک بھوک باقی ہو، اشتہا باقی ہو، اس لیے ہم بیماری نہیں ہوتے۔ کہنے لگے بس جب تمہارے پیغمبر نے یہ بات بتا دی ہے تو اب جالینوس کی حکمت کے لیے باقی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اطاعت کی زندگی پہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنتوں پہ چلنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری آفتوں سے اس کو بچا لیتے ہیں، پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں، آفتوں سے بچا لیتے ہیں، پر ضرورت صرف اتنا ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی چاہت کو قربان کر لیں، تھوڑا سا وقت نکالے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اطاعت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا